السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین۔ آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے، آواز میں تھوڑی کمتری ہے، لیکن نبی کے غلاموں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بلند کرے اور میرے ساتھ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا ورد کرے، ہے نا؟ تو لیجئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو درود پاک پڑھنے سے پہلے پیش کر رہا ہوں۔ ہر اوصاف پر، ہر خوبی پر آپ کو مچل کے سبحان اللہ کہنا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ درود پڑھنے سے پہلے میں اللہ کے رسول کے اوصاف کو بیان کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ مچل کے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دل ہی دل پڑھتے ہیں، لیکن غلاموں کا، عاشقوں کا معاملہ دل ہی دل والا نہیں بلکہ زبان والا ہونا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنی آقا و مولا، بے سہاروں کے سہارے ڈوبتوں کو ٹھہرانے والے، جاڑوں کے موسم میں فرش خاک پر سونے والے، اپنے امت کے خاطر راتوں کو رونے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو الٹا پیر پلٹانے والے، آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے تو پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آپ کئی روز سے کربلا کے واقعے کو سنتے آ رہے ہیں اور آپ نے جانا کہ ایک طرف 72 کا لشکر ہے اور ایک طرف 70,000 کا لشکر ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جنگ ذاتی ہوتی، حکومت کے لیے ہوتی، ذاتی ہوتی، حکومت کے لیے ہوتی، تو یہ بات واضح ہے کہ یزید کو فتح ملی، امام حسین کو شکست ملی۔ یہ بات اگر ذات کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے ہوتی تو، لیکن قربان جاؤ حسین کے دیوانوں، یہ جنگ، یہ میدان کربلا جو سجی، یہ نظریات کی جنگ ہے، لوگوں کی نہیں بلکہ لوگوں کی نظریات، لوگوں کے ایمان کی جنگ ہے۔ ایک طرف حسینیت ہے تو ایک طرف یزیدیت ہے۔ یہاں حسین اور یزید کے درمیان جنگ نہیں ہوئی بلکہ یزیدیت اور حسینیت کے درمیان جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو اللہ نے امام حسین کے نظریات کو تا قیامت تک بلند کر دیا، تا قیامت تک۔ میرے امام حسین جس مقصد کے لیے آئے تھے کربلا کی زمین پہ، میرے امام نے اپنے خون کی سیاہی سے، اپنے خون کی سیاہی سے روز قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لکھ دیا کہ ایمان ہے کیا اور غلط کیا ہے۔
جو امام حسین چاہتے تھے وہی ہو کے رہا. اسی لیے شاعر کہتا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو حسین کا نام رہا. ذرا مچل کر. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ رہا زیاد کی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب حضرات گرامی غور کرنا، یہ جو جنگ کربلا ہوئی نا، یہ جو جنگ کربلا ہوئی تو اس کی پیشن گوئی، اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہوئی. لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بڑا معاملہ، یہ بڑا جنگ، یہ بڑا حادثہ اچانک ہوا ہے. جو بڑے معاملے ہوتے ہیں نا، جو بڑے حادثے ہوتے ہیں اچانک ہوتے نہیں، اس کی پیشن گوئی پہلے ہوتی ہے. ذرا چل کر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، داؤد میں، ہر آسمانی کتاب میں اس جنگ کے واقعات کو بیان کیا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنی ظاہری زندگی میں کربلا کی جنگ کی تمام باتوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے روایتیں بیان کی تھی. اور یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن نے بھی ان باتوں کی پیشن گوئی فرمائی، ذکر فرمایا. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ کے رسول نے یہ باتیں بتائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوا اور اتنے ظلم و ستم ہوئے مسلمانوں پر، مدینہ منورہ میں حملے ہوئے، ایک ہی دن کے اندر کئی پاک دامن عورتوں نے ناجائز بچوں کو جنم دیا. کئی صحابہ، تابعین، حفاظ یزیدی لشکر کے ہاتھوں سے شہید کیے گئے. یہاں تک کہ یزیدی لشکر والوں نے مسجد نبوی کے میناروں پر پتھروں کی برسات کروائی اور مسجد نبوی کے ستون پر اپنے اونٹوں کو، جانوروں کو باندھا، وہاں پلیدی ناپاکی کروائی اور قبرستانوں پر بھی اپنے اونٹوں کو چروایا، وہاں باندھا، طبیلہ بنایا. اور حد یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا. جب اتنے سارے ظلم و ستم کیے گئے تو پھر اللہ کیسے ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ جو مختار سخوی نے جو معاملہ کیا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ مختار سخوی نے ان لوگوں کو پکڑا، ان لوگوں کو سزائیں دی جن کے بارے میں وہ جانتا تھا، جن کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس بندے نے ایسی ایسی حرکت امام حسین کی بارگاہ میں اور جنگ کے میدان میں کی. لیکن جنگ کے میدان میں تو ہزاروں لوگ جاتے ہیں، ہر کسی کا حال تو معلوم نہیں ہوتا ہے نا ایک انسان کو کہ کس نے کیا کیا. کچھ لوگ چھپے رہتے ہیں نا. تو کیا وہ لوگ بچ گئے؟ کیا وہ لوگ بچ گئے؟ کہاں نہیں. اس لیے کہ اللہ کی قدرت کو پھر جلال آیا. اس لیے کہ جب تم اس کے محبوب بیٹے پہ ظلم و ستم کرو گے، جب تم جنتی جوانوں کے سردار پہ ظلم و ستم کرو گے، جب تم حسنین کریمین کی ذات مبارک پر اور اہل بیت اطہر کے اس مقدس جماعت پر جب تم ظلم و ستم کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ کی بھی جو جلال آنا تھا نا،
اب کیا معاملہ ہوا ذرا غور سے سننا اور مچلنا کہ اللہ نے کس طرح سے قاتلان حسین سے بدلہ لیا، اس لیے کہ لوگوں کا دل زخمی ہے ان واقعوں کو سن کر کہ کس طرح سے ظلم و ستم کیے گئے امام حسین پر۔ لیکن جب ان بدلوں کے بارے میں، ان قاتل حسین کے انجام کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جب ہم لوگ سناتے ہیں نا تو تھوڑا سا لوگوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہاں میرے حسین کوئی لاوارث نہیں تھے، میرے حسین تو وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ میرا حسین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ تو ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ذرا بغور سنیے گا کہ کس طرح سے پچھلی کتابوں میں اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میرے آقا کے پیارے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول پر اللہ نے وحی بھیجی اس بات کی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو جب لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اللہ نے اس قتل کے بدلے، اللہ نے حضرت یحییٰ کے شہید ہونے کے بدلے 70,000 لوگوں کو مروایا۔ جن لوگوں کا ہاتھ تھا 70,000 لوگوں کو مروایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب، تیرے بیٹی کے بیٹے کو جن لوگوں نے شہید کیا، اے میرے محبوب، تیری بیٹی کے بیٹے کو جن لوگوں نے شہید کیا، تیری اہل بیت پر جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، وہاں تو میں نے 70,000 مروائے تھے، یہاں تیری بیٹی کے بیٹے کے بدلے میں 70,000 مرواؤں گا، پھر 70,000 مرواؤں گا، 70,000 مرواؤں گا، پھر 70,000 مرواؤں گا، چن چن کے، ایسے ویسے نہیں بلکہ چن چن کے۔ اب ذرا دیکھیے گا، ایک بوڑھا شخص تھا جس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا امام حسین کے قتل میں، کوئی ہاتھ نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ جب جنگ کے لیے جاتے ہیں نا ساتھ میں چلے جاتے ہیں مال پانے کے لیے، تو اس نے کوئی تیر کوئی تلوار سے حملہ نہیں کیا تھا اہل بیت کے اوپر، لیکن شریک تھا یزیدی لشکروں میں۔ ایک دن جب اٹھا نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اللہ اکبر۔ جب وہ باہر نکلا لوگوں نے اسے پوچھا بھائی کیا ہوا، تیری آنکھوں کی روشنی کیسے چلی گئی، تو اتنا چیخ و چاہ کیسے کر رہا ہے، کیا تکلیف ہے تجھے، کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا کہ اچانک تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب ذرا دیکھنا وہ بندہ کیسا تھا، کوئی ہاتھ اس کا تھا نہیں، اس نے نہ تیر چلائی نہ تلوار سے اس نے وار کیا، بس تھا یزیدی لشکر والوں کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ ادھر ظلم و ستم ہو رہے، دیکھا اس نے انہی آنکھوں سے، لیکن کچھ کیا بھی نہیں، نہ ادھر سے کیا نہ ادھر سے کیا، دیکھتا رہا ظلم و ستم۔ اب اس کا انجام کیا ہوا، اللہ کی قدرت کا جواب دیکھو۔ جب لوگوں نے پوچھا تیری آنکھوں کو کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ رات میں جب میں سویا نہ تو دونوں جہاں کے مالک و مختار اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے میں جاہ و جلال ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی آستین چڑھی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں کی ید اللہ والے ہاتھوں کی آستینیں چڑھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور نیچے فرش پر زمین پر 10 لوگوں کی لاش ہے جن لوگوں کا حصہ امام حسین کے قتل میں تھا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں آقا کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں امام حسین کا خون مقدس لگا ہوا تھا، امام حسین کا خون مقدس نبیوں کے سردار کے ہاتھوں میں لگا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول نے اسی خون کو لے کر میری آنکھوں میں لگا دیا، اور اس خون کا میرے آنکھوں میں لگانا تھا کہ میں بے چین ہو کر اٹھا
تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی اس لیے کہ میں اس جنگ میں شریک تھا. میں نے سارا منظر دیکھا, میں نے اہل بیت کو بھی دیکھا قتل ہوتے ہوئے, میں نے ظلم و ستم بھی دیکھا, لیکن میں نے کچھ نہ کیا. اس وجہ سے کیا ہوا میرے ساتھ ہی, جن آنکھوں نے دیکھا ان آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب ذرا آگے منظر دیکھیے, اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو امام عسقلانی روایت فرماتے ہیں کہ امام حسین کے سر انور کو ایک یزیدی نے اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکا لیا. جب جنگ ختم ہوئی, ختم ہونے کے بعد جب یزیدی فوج روانہ ہوئی عبید اللہ بن زیاد کے پاس, پھر وہاں سے یزید کے پاس, تو اس بندے نے کیا کیا تھا, امام حسین کے سر مبارک کو لٹکا لیا. کاٹا نہیں تھا اس نے, صرف لٹکایا تھا گھوڑے پہ. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب اس نے لٹکایا اس کے بعد سے لے کر جب جنگ ختم ہوئی, سارا معاملہ ختم ہوا, وہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد اپنی حالت کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگتا ہے. اس پہ اتنے سخت عذاب ہونے لگے. ایک مرتبہ جب اپنے گھر سے نکلا, لوگوں نے جب اس کے چہرے کو, اس کے جسم کو دیکھا, لوگ حیرت میں پڑ گئے. لوگوں کے زبان سے بساختہ یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی کہ بھائی تو گورا تھا, حسین تھا, خوبصورت تھا, تیرا چہرہ اتنا کالا کیسے ہو گیا, تیرا جسم ایسا کالا کیسے ہو گیا, تو گورا تھا نا, اچانک کچھ ہی دنوں میں تیرا جسم کوئلے سے زیادہ کالا کیسے ہو گیا. تو بندہ کہتا ہے کہ ہر رات جب میں سوتا ہوں نا, ہر رات جب میں سوتا ہوں تو دو اللہ کے فرشتے, جو شخص میرے بستر کے کنارے کھڑے ہوتے ہونے کے بعد میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سامنے آگ بھڑک رہی ہے, وہ دونوں بندے, وہ دونوں شخص مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر لے جا کر اس آگ میں مجھے جھونکتے ہیں روزانہ. اس کی سختی, اس کی گرماہٹ, اس کے عذاب کو میں روزانہ برداشت کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب مجھے نکالا جاتا ہے, جب صبح اٹھتا ہوں, آنکھ کھلتی ہے میری, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پورا جسم گرم ہے اور میری پورے جسم سے آگ کی درد و تکلیف ہو رہی ہے. آگ سے جلنے کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے, درد و تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف میری غلطی یہ تھی, میری خطا یہ تھی کہ جب یزیدی لشکر والوں نے امام حسین کے سر مبارک کو مجھے دیا تھا تو میں نے بھاری ہونے کی وجہ سے امام حسین کے سر مبارک کو اٹھا نہ سکا, تو میں نے اسے اپنے گھوڑے میں باندھ دیا, لٹکا دیا. تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا عذاب مسلط کیا کہ ہر رات دو فرشتے جو شخص آتے ہیں اور مجھے روزانہ جلاتے ہیں. امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں دردناک وہ موت مرا, اسی حالت میں وہ مرا کہ روزانہ اسے عذاب میں, دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی اسے عذاب. ذرا دیکھو نا اللہ کی قدرت, کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹے کی شہادت کو نہ بلایا بلکہ ہر لوگوں سے انجام تک پہنچایا تاکہ روز قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. اب ذرا چوتھی ایک روایت ہے, وہ سماعت کرنا آپ. یہ جو کوفہ والے تھے نا, جو لوگ شریک تھے امام حسین کے قتل میں, جو لوگ لشکر یزید میں شریک تھے, وہ لوگ جب واپس آئے نا کوفہ, جب وہ لوگ کوفہ واپس آئے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کوفے میں اللہ نے چیچک کی بیماری میں پھیلا دی. وہ لوگ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, یہاں تک کہ ان لوگوں کا, جو لوگ لشکر یزید میں شامل تھے, ان لوگوں کا پورا جسم کالا پڑ گیا. اور صرف وہاں تک بات نہ رکی بلکہ جو ان کی اولادیں تھیں
ان کی اولادیں آنکھوں سے اندھی ہو گئی. روایت موجود ہے کہ 1500 لوگ آنکھوں سے اندھے ہو گئے. کن لوگوں کا انجام ہے یہ؟ وہ لوگ جو لشکر یزید میں شامل تھے. اب یہ باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ نے ان لوگوں سے انجام لیا. اس لیے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ یزیدی کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور یزیدی کے نعرے لگاتے کہ یزیدی حق پہ ہے. یہاں تو صرف 2 انسانوں کی جنگ ہوئی، حکومت کی جنگ ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یہاں حکومت کی جنگ نہیں ہوئی. اگر حکومت کی جنگ ہوتی تو اللہ ان لوگوں سے بدلہ نہ لیتا، اور اللہ کو یزیدی لشکر والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا مقصد ہی ہے تاکہ روز قیامت تک وہ لوگ جو یزیدی کے نام پر نعرے لگاتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا مار دیا جائے کہ نہ حق پہ یہ حسین ہے، یزید نہیں. حق پہ حسین ہے، یزید نہیں. اس لیے کہ اللہ کا ساتھ تو حسین کے ساتھ ہے. تو 1500 لوگ کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اور ایک روایت ہے، آپ کو معلوم ہے نا کس طرح سے یزیدی لشکر والوں نے امام حسین اور ان کی اہل بیت کو پیاسا رکھا، اور کس طرح سے ان کے سامنے وہ پانی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے. یہاں تک کہ کتوں کو بھی پانی پلایا جاتا تھا، لیکن اہل بیت کے سامنے لوگ پانی کا پیالہ اڑھیرتے بھی تھے، پھینکتے بھی تھے، لیکن ایک قطرہ، ایک بوند اپنے نبی کے نواسے کے حلق تک اتارنے کی توفیق انہیں نہ ہوئی. اور وہ لوگ آ کر امام حسین کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو کس طرح یہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، ذرا دیکھو کس طرح یہ لوگ پیاسے ہیں. تو ایک یزیدی لشکر میں سے ایک شخص آیا. آنے کے بعد اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا اہل بیت کا، امام حسین کا گستاخی کرنے لگا. کہنے لگا کہ تم تو وہ ہو جس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ تم جنتی جوانوں کے سردار ہو. اور ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے کہنے لگا بس تمہاری یہی اوقات ہے کہ تم ایک پیالے پانی کے لیے، ایک گھونٹ پانی کے لیے تم ترسو. مذاق اڑا رہا تھا. تو امام حسین کو جلال آیا. جلال آنے کے بعد امام حسین کے زبان پاک سے صرف ایک بات نکلی، کیا؟ کہ اللہ اسے پیاسا ماریو، اللہ اسے پیاسا ہی مارنا. اس کے حلق میں کبھی پانی کی پیاس نہ بجھے، یہ ترسے، یہ دیکھے، اسے پیاسا مارنا. اب ذرا دیکھنا معاملہ کیا ہوا. اس کے بعد سے یہ جب بھی پانی پیتا، ایک گلاس نہیں، ایک مشکیزہ نہیں، بلکہ پورے مٹکے بھر کے بھی پیتا، تب بھی اس کی پیاس نہ بجھتی. وہ زاروں قطار روتا، ہائے ہائے کہتا العش العش، مجھے پانی لا کے دو، مجھے پانی لا کے دو. اس کے گھر والے مٹکے بھر بھر کے پانی لاتے، لیکن وہ پیتا، لیکن اللہ کا کرنا اس کی پیاس نہ بجھتی. یہ سزا تھی. اور جب لوگ پوچھتے بھائی تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے، تجھے ہم پانی لا کے بھی دیتے ہیں، تیرے حلق سے پانی اترتا بھی ہے، لیکن پانی جاتا کہاں جو تیری پیاس نہیں بجھتی؟ وہ کہتا ہے کہ نواسہ رسول کی بد دعا ہے، کہ نواسہ رسول نے مجھے بد دعا دیا تھا کہ میں پیاسا مروں گا. اب وہ میرا انجام ہونے والا ہے، اور لوگوں نے وہ انجام بھی دیکھا کہ وہ پیاسا مرا، ایک گھونٹ پانی بھی اس کی پیاس نہ بجھا سکے. یہ معاملہ ہوا. اب ذرا دیکھنا، جس بندے نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، جس بندے نے حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا، وہ ننھے سے علی اصغر، جن کے پاس زبان نہ تھی بیان کرنے کے لیے، پانی مانگنے کے لیے. وہ ننھے سے شہزادے جسے ان کے والد امام حسین نے میدان جنگ میں لے کے آئے، اور ان کے خاطر امام حسین نے اعلان کر دیا کہ تم نے میرے بھائیوں کو شہید کیا، میرے غلاموں کو شہید کیا، میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا، میرے بھائی کے بیٹے حضرت امام قاسم کو شہید کیا. میں ساری شہادتوں کو بھول جاؤں گا، تمہاری گستاخیوں کو بھول جاؤں گا.
میں سب کچھ بھول جاؤں گا اگر تم میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ پانی۔ لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، تیر مارا تھا، اور وہ ایسا ویسا نہیں، 3 منہ والا تیر میں تو ایک منہ ہوتا ہے نا، لیکن اس تیر میں 3 منہ لگے ہوئے تھے، 3 نوک تھے، جو جا کے حضرت علی اصغر کے سو کے حلق پہ لگا۔ تو اور روایت موجود ہے، تاریخ میں جب نکالا گیا نا تو ننھے سے علی اصغر کا حلق بھی باہر آ گیا تھا۔ اس جملے میں تاریخ موجود ہے، اور تاریخ میں ایک الفاظ موجود ہے جو امام حسین نے کہا تھا کہ کاش آج میرے جد حضرت ابراہیم موجود ہوتے، آج میرے دادا حضرت ابراہیم موجود ہوتے تو میں انہیں کہتا، انہیں دکھاتا کہ تم نے تو اپنے بیٹے کو آنکھیں بند کر کے ذبح کیا تھا، میں تو کھلی آنکھوں سے اپنا پورا کنبہ لٹا رہا ہوں۔ تو جس بندے نے مارا تھا علی اصغر کے حلق میں تیر، اس واقعے کے کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ نے اسے ایسے مرض میں مبتلا کیا، ذرا غور سے سننا، کہ اس کے زبان میں گرمی کے دانے پیدا ہو گئے، اس کا پورا جسم آگے سے گرم ہو گیا، اس کے پورے پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی، اور پیچھے کا جو حصہ تھا، پیٹھ کا حصہ، وہ پورا ٹھنڈا، آگے کا پورا چہرے سے لے کر پورا حصہ گرم، اور پیچھے کا پورا حصہ کیا، سرد ٹھنڈا، یہاں تک کہ اسے گرمی پہنچانے کے لیے پیچھے آگ جلانی پڑتی، وہ اپنے پیٹھ کو تاپتا تب جا کے اس سکون ملتا پیچھے سے، اور جب آگے کی باری آتی تو لوگ مٹکا بھر بھر کے اس کے لیے پانی لاتے، اس کے گھر والے ستون، دودھ اور ٹھنڈی غذا اسے لا کے دیتے تاکہ اسے تھوڑی ٹھنڈک ملے، اور یہاں تک روایت موجود ہے کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایک وقت میں 5 مٹکوں کے پانی پی لیتا، 5 مٹکوں کے پانی پیتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کی گرمی ٹھنڈی نہ ہوتی، سرد نہ ہوتی، اور اس کی پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ اسی عذاب میں، اسی سختی میں روایت موجود ہے کہ وہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کا پیٹ برداشت نہ کر سکا، نہ اس کی جسم کی آگ بجھی، اسی حالت میں پیٹ پھٹنے کی وجہ سے دردناک عذاب میں وہ مرا۔ تو ذرا دیکھو نا کہ اللہ نے کس طرح سے بدلہ لیا، اس لیے کہ جو ظاہری جو گنہگار تھے، جن لوگوں کے بارے میں لوگوں کو عام تھا، معلوم تھا کہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے، ان لوگوں سے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور حضرت مختار سخوی نے بدلہ لیا تھا، لیکن جو لوگ چھپے ہوئے تھے، جن لوگوں نے اپنا گناہ چھپایا ہوا تھا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کی جتنے بھی امتیں آئی دنیا میں، ہر نبی کی امت دنیا میں آئی ہے، اور وہ امت جب بھی گناہ کرتے تو اللہ ان کے عیبوں کو چھپاتا نہیں، ظاہر کر دیتا۔ اگر کوئی بندہ چوری کرتا تو اس کے پیشانیوں میں لکھ دیا جاتا کہ چور ہے، کوئی زانی زنا کرتا تو اس کی دیواروں پہ، اس کے دروازے کے چوکٹ پہ لکھ دیا جاتا، اللہ چھپاتا نہیں۔ لیکن جب امت محمدی کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے گنہگار امتیوں سے کہہ دو کہ میں خود خدا ہو کر اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہوں، تو تم بھی چھپایا کرو۔ اور پھر میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ کسی بندے کے عیبوں کو دیکھے، گناہوں کو دیکھے، اور اللہ کی رضا کے لیے اسے چھپائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، چھپاؤ۔ پہلی امت کے لیے چھپانا نہیں تھا، لیکن امت کے رسول کے لیے چھپانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے گناہوں کو دیکھے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اسے چھپائے، پردہ ڈالے، تو اللہ کے محبوب فرماتے کہ روز قیامت کے دن جب تمام لوگ ہوں گے، جب تمام امتی ہوں گے اور سب میزان میں کھڑے ہوں گے، سب کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں ہوگا، سب کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جب وہ بندے آئیں گے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو چھپایا تھا، جب وہ بندے آئیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے تھے، اللہ جب دیکھے گا فرمائے گا فرشتوں اسے تھوڑا الگ کرو،
سمجھ چل کر فرشتوں ذرا اسے الگ کرو، ذرا اسے دور لے کے جاؤ، اس کا حساب میں اکیلے لینا چاہتا ہوں، اس کا حساب میں تنہا لینا چاہتا ہوں، جہاں لوگوں کے گناہ سب لوگوں کے سامنے کھلے جائیں گے، جہاں لوگ دوسروں کے سامنے رسوا کیے جائیں گے، لیکن اس بندے نے جس نے دنیا میں اپنے بھائی کو رسوا ہونے سے بچایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ روز قیامت میں محشر والوں کے سامنے اور اس کے نبیوں کے سامنے اس بندے کو رسوا ہونے سے بچائے گا، فرمائے گا اس کا حساب میں لوں گا، نہ کوئی مخلوق ہوگی میری، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، بلکہ صرف میں ہوگا اور میرا بندہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے اس کے بعد اللہ اس بندے کو اکیلے میں فرمائے گا، اے میرے بندے یہ تیرے نامہ اعمال ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے۔ وہ بندہ شرمندہ ہوگا، شرمندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ اللہ جی میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ فرمایا اللہ ہاں میں نے کیے تھے۔ اللہ تمام گناہوں کو اس کے سامنے گنوائے گا، اگر وہ سب کے سامنے گنواتا کتنی رسوائی ہوتی، لیکن دنیا میں اس نے احسان کیا تھا نا، اللہ اس کا بدلہ دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا نا، اللہ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیا تھا، تمام گناہ کھل جائیں گے سامنے، وہ بندہ شرمندہ ہوگا، تب اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے تو نے دنیا میں میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ کیوں ڈالا؟ جب تجھے پتا تھا کہ میرا بندہ گنہگار ہے، اس نے عیب کیے، اس نے گناہ کیا، تو نے کیوں نہیں کھولا؟ تو نے کیوں نہیں دنیا میں اسے رسوا کیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا ایسی بات ہے میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے تو جا، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جو بندہ میری رضا کے لیے کام کرے اسے جہنم دوں، جا میں تجھے تیری اعمال کے سارے اعمال کو بھی معاف کرتا ہوں، تیرے تمام گناہ کو بھی معاف کرتا ہوں، اور تجھے بغیر حساب و کتاب کی جنت بھی دیتا ہوں۔ اب ذرا دیکھو نا، یہاں تو اللہ چھپانے کا حکم دے رہا ہے، لیکن جب امام حسین کے قاتلوں کی باری آئی، وہاں ایک ایک کو پکڑ کر اس کے گناہوں کو اسی کے منہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کروا رہا ہے، اور ان قاتلان حسین کو ان کے انجام تک بھی پہنچا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھو نا کتنی محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اپنے امام حسین سے، کہ جب دوسرے لوگوں کی باری آئی تو پردے ڈال دیے، لیکن جب نواز رسول کی باری آئی تو انہی لوگوں کے زبان سے انہی کے گناہوں کو ظاہر کر دیا اللہ نے۔ اب ذرا ایک واقعہ سن لے، پڑھ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے اللہ کے ایک ولی ہے جن کا نام صالح شفاق ہے۔ کیا نام ان کا؟ صالح شفاق۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ انہوں نے حلف کے جگہ میں رات میں خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے کہ ایک سیاہ کالا کتا دیوار کے ایک کونے میں کھڑا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل آئی۔ تو اللہ کے ولی نے جب اس کتے کی یہ حالت دیکھی تو ترس آ گیا، اللہ کے ولی ہے نا، رحم تو آنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے انہوں نے پانی لیا اور سوچا کہ میں اس کو پلاؤں۔ جیسی پلانے کے لیے آگے بڑے، فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا فَيُنَادِي مُنَادٍ، آسمان سے پکارنے والے نے پکارا، آسمان سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے اللہ کے ولی ٹھہر جا، رک جا، تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، تجھے پانی پلانے جا رہا ہے، اور یہ سزا اللہ نے اس پر مسلط کی ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ قاتل حسین ہے، اللہ نے اسے کتا بنا دیا ہے۔ اللہ نے روز قیامت تک کے لیے اسے کتا بنا دیا ہے، اور یہ روز قیامت تک پیاسا رہے گا اور اس تکلیف کو برداشت کرے گا۔ اس کو امام حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں روایت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت فرماتے ہیں امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قدرت نے، اللہ نے تمام قاتلان امام حسین کو اور وہ لوگ
جو لشکر یزیدی میں شامل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو ایک بوڑھا سا بندہ کھڑا ہوا، ہنس کے کہنے لگا کہ سب نہیں، میں تو ابھی تک بچا ہوا ہوں۔ وہ فخر کرنے لگا کہ ہاں میں بچا ہوا ہوں، سب کو نہیں پہنچایا، میں بچا ہوا ہوں۔ تو لوگ کہتے، وہ ہنس کے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تو سب کو پہنچا دیا لیکن میں بچا ہوا ہوں۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ جلانے کے لیے اٹھا، اور جیسے ہی اس نے ماچس کی تیلی جلائی کہ اس کے بدن نے آگ پکڑ لی۔ کوئی تیل نہیں گرا، کچھ نہیں ہوا، صرف جلایا اس نے، اس کی پوری بدن نے آگ پکڑ لی۔ لوگ کہتے کہ ہم نے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ لوگ بھر بھر کے پانی ڈالتے لیکن وہ آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑکتی، وہ آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑکتی۔ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے جل کر کوئلہ اور خاک بنتے ہوئے دیکھا۔ جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تو سب کو پہنچا دیا لیکن میں بچا ہوا ہوں۔ تو یہ انجام اللہ نے قاتلان امام حسین کے ساتھ کیا۔ وقت بھی ہو چکا ہے، زیادہ لمبی بات ہونا کہ جمعہ میں باقی کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان کیے جائیں گے۔ بس ایک ضروری اعلان اپنی جانب سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم امام حضرات جو ہے، عالم جو ہے، وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہ ہم لوگوں کا حق ہے کہ ہم اپنی مقتدی حضرات کو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس بات کی طرف رغبت ڈالنے میں شوق پیدا کرے کہ ابھی 14 تاریخ صفر مظفر کی ہے، اور اس کے بعد ماہ نور کا چاند نظر آئے گا۔ آپ حضرات یہاں جتنے بھی موجود ہیں، بہت سے لوگ امام خواجہ غریب نواز کے نام پہ لنگریں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 11ویں شریف منائیں یا نہ منائیں، وہ آپ کی محبت ہے۔ آپ حضرات امام خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائیں یا نہ منائیں، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن ہر مسلمان پر، ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ امام دونوں جہاں کے مالک و مختار امام الانبیاء سید المرسلین کی یوم پیدائش منائیں، یوم پیدائش وہ منائیں۔ اور حضرت اللہ کے ولی ہے حضرت بودانا اور حضرت بہلول دانا، ایک مرتبہ وہ بازاروں میں، راستوں میں بچوں کو مٹھائی بانٹ رہے تھے، تو کسی مسلمان نے ان سے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کون سا خوشی کا دن ہے تمہارے لیے آج، کیا معاملہ ہے جو اتنا خوش ہو تم؟ تو جو حضرت بہلول دانا نے کہا نا، اس مسلمان سے سن لو جواب۔ وہ فرماتے کہ کیا تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ فرمایا ہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ فرمایا کیا تو نبی سے محبت کرتا ہے؟ ہاں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے رسول کے یوم ولادت کو بھول ہی نہیں سکتا، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ کرے، اللہ کے رسول کی ذکر و منائے۔ تو اسی لیے یہ اعلان اپنی جانب سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم پہ فرض ہے، اس لیے کہ زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کے علماء دین کا ہے کہ یہ باتیں پہنچائے۔ تو انشاءاللہ 11ویں شریف کی 12ویں شریف کے موقع میں پروگرام رکھنے کا ارادہ ہے۔ تو جو حضرات اب سن لے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے، وہ والدین جن لوگوں کے صدقے انہوں نے دنیا دیکھی، جن لوگوں کے صدقے ان لوگوں نے اپنی کامیابی تک وہ پہنچے، اپنے والدین جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے بھی اصال ثواب کرنا چاہے، اور نبی کی محبت میں اس پروگرام کو رکھنا چاہے، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے اس پروگرام میں، اس لیے کہ جو بھی بندے اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، نبی کا ذکر مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرحومین کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اور ان کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کئی انعامات سے نوازا، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، کائنات بنایا، ہر چیز دیا، یہ دیا وہ دیا، احسان نہیں۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو کیا فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ تو جب اللہ احسان جتا رہا ہے تو پھر تم اپنی محبت کیوں نہیں جتاتے ہو؟
تو تم پہ ضروری ہے کہ تم 12ویں شریف کی پروگرام کو کرو۔ تو انشاءاللہ جو بھی حضرات اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہو، مجھ سے، دادا سے یا ماسٹر صاحب سے یا امجد بھائی سے یا ہمارے محترم صاحب سے ملے اور اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے نام پر ایک چٹھی لکھ لے وہ کہ کس کے نام سے ایصال ثواب کرنا ہے، تاکہ 12ویں شریف کے پروگرام کے دن آخری وقت میں جب دعا کی جائے گی تو ان کے مرحومین کے نام پہ وہ دعا کر دی جائے۔ اب مرحومین کے نام پیسہ بھی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چٹھی بھی دے دے، تاکہ وہ آخری وقت میں لسٹ کے حساب سے نام پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ بس ایک آخری اعلان سن لیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعے سے اعلان کرتے جا رہا ہوں کہ مسجد کے تعمیری کام چالو ہے اور ابھی مدرسے کا بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ تو جن حضرات کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ معظم صاحب ہمیشہ کی طرح باہر کھڑے رہتے ہیں، جاتے ہوئے اپنے مرحومی کی نام انہیں دیتے ہوئے جائے۔ اور دوسری بات، جن لوگوں نے رمضان پاک کے مہینے میں وعدہ کیا تھا دینے کے لیے، اب کام شروع ہو چکا ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اب اپنے وعدے کو پورا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سنانے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آئیے میں اپنی تقریر ختم کروں اسی شعر کے ساتھ کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کرب و بلا۔ یا رسول اللہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، اور جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور یا رسول اللہ، جب تک بازار عشق میں بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ جو کچھ بھی کہا یہ میری بھی زبانی تھی، اگر زندگی رہے تو پھر ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اپنے اپنے سنت ادا کر لیں۔